السلام علیکم۔ حکیم نیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ شیطان ایمان کا دشمن ہے اور نیکیوں سے روکنے والا دشمن نفس ہے۔ شیطان ایمان کا دشمن ہے اور نیکیوں سے روکنے والا دشمن نفس ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں شیطان کے نقش قدم پر چلنے اور نفس کی پیروی کے لیے سختی سے منع فرمایا ہے۔ صرف ایک مہینہ رمضان میں یہ قید کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں صرف دو راستہ ہے، اول سنت کا، دوم خواہش نفس کا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، یعنی اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک صحابی سے دوران گفتگو میں اس صحابی نے یہ کہہ دیا، مجھے لوکی پسند نہیں۔ تو لوکی پسند نہیں، آپ نے فرمایا اگر اب کہہ دیا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ ہے سنت سے محبت۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ سنت سے محبت کا یہ دوسرا واقعہ بھی جانیے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی، جنہیں سلطان العارفین بھی کہتے ہیں۔ بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ کے مریدوں نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں خربوزہ پیش کیا تو آپ نے کھانے سے منع فرما دیا۔ مریدوں نے کہا، حضور یہ خربوزہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ خربوزہ ہے، مگر مجھے یہ علم نہیں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خربوزہ کھایا کہ نہیں کھایا، اگر کھایا تو کیسے کھایا، اسے کاٹ کر کھایا یا توڑ کر کھایا، لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ سنت کی محبت کی بے مثال۔ یاد رکھیے، کلمے کے بعد تقوی و طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ کلمے کے بعد تقوی اور طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ آئیے ہم آدھے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ آدھے ایمان سے بھی سنت غائب ہے، آدھے ایمان سے بھی سنت غائب ہے۔ اور سچائی تو یہ ہے کہ فتویٰ و طہارت کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تقویٰ و طہارت کی فضیلت کو کوئی بتاتا ہی نہیں۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کون سی ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سنت کیا ہے یہ سب جانتے ہیں، مگر مرنے کے بعد میں عمل میں لاتے ہیں۔
میت کے غسل کے وقت ہر کوئی اس سنت کی بات کرتا ہے. کوئی کہتا 3 مرتبہ، کوئی کہتا 5 مرتبہ، کوئی کہتا 7 مرتبہ، کوئی کہتا 9 مرتبہ. یہ سنت کیا ہے؟ یہ سنت ہے مسواک. یہ سنت ہے مسواک، جسے داتوین اور ہندی میں مکھاری بھی کہتے ہیں. اس کی بہت فضیلت ہے. اس سنت کی، مسواک کی بہت فضیلت ہے. مسواک کرنا اللہ کو پسند ہے، جملہ انبیاء کرام کو پسند ہے، جملہ صحابہ کرام و شہداء کرام کو پسند ہے، صالحین کو پسند ہے، اولیاء کرام کو پسند ہے، مگر ہمیں پسند نہیں. ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمیں پسند ہے کلوز اپ، یعنی باب رحمت بند. اب سنت، مسواک کی سنت کے بارے میں، مسواک کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسواک رفیق کلمہ ہے، یعنی یہ اپنے مرنے والے کو کلمہ یاد دلاتی ہے. اور ہم ایسی سنت سے غفلت برتے ہوئے، ایسی سنت سے غفلت برتے ہوئے ہمیں پسند ہے کلوز اپ. اسی طرح رمضان شریف میں پورے 1 مہینے نورانی لنترانی تقریریں مسجدوں میں ہوتی ہیں. رمضان شریف کی فضیلتوں کا بیان ہوتا ہے، روزے داروں کا بیان ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ بھوک کی فضیلت پر کبھی کوئی بیان نہیں کرتا، سب خاموش ہے. بھوک کی فضیلت پر کوئی بیان نہیں. اور بھوک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنا یومیہ رزق دعا میں مانگتے تھے. 2 مہینے، 1 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی سے گزر بسر ہوتا تھا. جتنے بھی دنیا میں اولیاء کرام ہیں ان کی خوراک بڑی مختصر، بہت چھوٹی سی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غذا سے جسم کو اور بھوک سے روح کو تقویت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑے سے پیدا فرمایا. ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارا باطن بھی ہے، اور باطن پہ ہماری کوئی توجہ نہیں. فرشتے اور انسان میں صرف خواہش نفس کا فرق ہے، خواہش کا فرق ہے. اور یہ فرق صرف جو بھوک کی فضیلت ہے، یہ فرق جو بھوک کی فضیلت ہے، اس بھوک کی فضیلت میں سارے راز پوشیدہ ہیں. میں کبھی اس کے متعلق، اس کی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. ویسے مختصراً یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر بندے کا رزق 10,000 سال پہلے دنیا میں بھیج دیتا ہے، اور بندہ 10,000 سال کے بعد دنیا میں آتا ہے. اور یہ جو رزق ہے یہ بندے کو ایسے ڈھونڈ لیتی ہے جیسے بندے کی اس کی موت، بندے کی اس کی موت. اور یہ 10,000 سال دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام. جب تک بندہ اپنے رزق کو پورا نہیں کر لے گا
اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ والسلام، خدا حافظ۔